بس دوسری آیت میں جو پہلے میں نے تلاوت کی تھی اس میں بھی 3 ظلمات کا ذکر ہے اصل میں، اور جو اندرونی اندھیرے اٹھتے ہیں ان کی بھی 3 ہی قسمیں ہیں دراصل۔ ان 3 قسموں کے اندھیرے ہیں جو انسانی نفس سے وابستہ ہیں، اس سے پیدا ہوتے ہیں اور انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں، اور آخری نتیجہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کی مثال فرمائی کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال ایسی بارش کی سی ہے جو کھیتی اگاتی ہے تو وہ کھیتی کفار کو بہت ہی اچھی معلوم ہوتی ہے، ثم یہی جو پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، لہلہاتی نباتو، ثم یہی جو لہلہاتی ہے مگر پھر فتراہ مصفرا، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ ہجان کہتے ہیں لہلہانے کو اور حرکت کو، تو تہیجو کا مطلب ہے وہ خوب نشو و نما دکھا کر ہوا کے ساتھ لہلہانے لگتی ہے، لیکن بالآخر زرد پڑ جاتی ہے اور یکون حطاما، اور وہ خشک ہو جاتی ہے۔ وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے جو اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ دنیا کی ناکامی اور نامرادی، جن کاموں میں محنت کی تھی وہ دراصل نیک انجام کو نہ پہنچیں، اور انسان کو جو توقعات وابستہ تھیں وہ توقعات پوری نہ ہوں، یہ اس کھیتی کی سی مثال ہے جو شروع میں بہت اچھی لگتی ہے مگر بالآخر انجام اس کا ناقص اور خراب ہے۔ فرمایا فی الآخرت عذاب شدید، آخرت میں شدید عذاب بھی ہے مگر وہ مغفرت من اللہ و رضوان، مغفرت بھی ہے اور رضوان بھی۔ مغفرت اور رضوان کے لیے کوئی الگ بنیاد قائم نہیں فرمائی، کوئی ایسا مضمون نہیں فرمایا کہ یہ تو عذاب والا مضمون تھا اب مغفرت اور رضوان والا مضمون یہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہی دنیا کی زندگی مغفرت اور رضوان کا موجب بھی بن سکتی ہے، اور وہی دنیا کی زندگی سزا اور عذاب کا موجب بھی بن سکتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ جو خدا سے دور ہیں ان کو دنیا کی زندگی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور بسا اوقات بد انجام مرتے